جانا انہیں 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 جانا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو. اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ دین اور اسلام نازل کیوں بھیجا گیا، قرآن پاک کو نازل کیوں کیا گیا. یہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے ذرا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم دین کے نعرے، اسلام کے نعرے، قرآن کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن حقیقت سے بھی آشنا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں بھیجا گیا دین اسلام کو، کیوں قرآن نازل کیا گیا؟ تین چیزیں فرمایا. اس لیے تاکہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ. پہلے ایمان کی بات کی، پھر اس کے بعد نبی کریم کی تعظیم کی بات کی کہ اور نبی کریم کی تعظیم اور توقیر کرو. پھر اس کے بعد اپنی عبادت کی بات کی کہ تاکہ تم میری عبادت کرو. اب اللہ نے یہ تین باتیں فرمائیں. پہلے ایمان، یہ کیوں؟ تعظیم رسول پہلے کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ جب مومن ہوگا تبھی تعظیم رسول قبول ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. آپ عیسائی دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے حضور پر کتابیں لکھی اور بڑی اپنی طرف سے تعظیم کا اظہار کیا کہ ہم بڑی حضور کی توقیر کرتے ہیں. ہندو آپ نے دیکھے ہوں گے، اکثر و بیشتر ہندو جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سکھوں کو کہ سکھ اپنے گرو نانک کی بات کرتے ہیں اور ان کی شعر بھی پڑھتے ہیں. دیکھو جی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کتنی محبت تھی. تو اب حضور کی محبت، وہ محبت اور وہ تعظیم کہ جو ایمان سے خالی ہو، مسلمان ہونے کے بغیر ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. بندہ پہلے مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، پھر اس کے بعد اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو قبول کیا جائے گا. کیونکہ حضور کی تعظیم تو تقاضا کرتی ہے کہ بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا حضور کی عزت صحیح معنوں میں کرتا ہو اور پھر ایمان لے کے نہ آئے، حضور کو مانے نہیں، حضور کی باتیں نہ مانے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم درمیان میں رکھی، پہلے ایمان رکھا، پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا میری عبادت. یعنی عبادت تو پھر ہی قبول ہوگی کہ جب ایمان والا تعظیم رسول کرتا ہوگا تبھی وہ عبادت خداوندی کرے گا تو اس کی عبادت بھی قبول ہوگی. میں مختصراً آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یہ ٹاپک کیوں میں نے چنا. حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمایا آپ کی قبر انور پر. آپ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ کی زندگی میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی کسی وہابی کے ساتھ، کسی گستاخ رسول کے ساتھ، کسی خارجی کے ساتھ اس انداز میں جو ہے وہ رکھ رکھاؤ رکھا ہو اور سلوک رکھا ہو جو آج کل روا رکھا جا رہا ہے. میں کبھی یہ بات نہ کرتا، لیکن اب میرا منصب یہ کہتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں فیلڈ اپنائے ہوئے ہوں، میں اسلام کی باتیں کرتا ہوں، میں سپیچز کرتا ہوں، میں تقاریر کرتا ہوں، تو میں بتاؤں اہل سنت کو کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ کی قبر انور پر آپ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کبھی اس طرح کیا ہو، یا جس طرح میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ وہابیوں کی تقریریں بھی سٹیجز سنیوں کے سٹیجوں پہ ہوئی اور وہ کروانے والے خود خادم حسین رضوی صاحب نہیں تھے. ان کی موجودگی میں میں نے نہیں سنا کہ کسی وہابی نے تقریر کی ہو، یا ان کی موجودگی میں میں نے دیکھا ہو کہ وہ خود موجود ہوں اور وہابیوں کے ساتھ ہنس کر کے اور اس انداز میں ہو رہا ہو، میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہ ضرور آج کل دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ کسی محفل میں میٹنگ میں آپ گئے ہیں اور چلتے چلتے سر راہ کوئی آپ سے مل گیا ہے یا اس طرح، تو یہ اور بات ہوتی ہے کہ یہ اچانک اور اتفاقی بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا اور آپ نے ہاتھ ملایا یا آپ کی ملاقات ہو گئی یا آپ کی سٹنگ ایک ہی جگہ پہ ہو گئی، یہ ہو جاتا ہے اتفاقی طور پہ. لیکن از خود مثلا میں اپنے گھر میں موجود
موجود ہوں اور کوئی آتا ہے اور میں اس کو اجازت دیتا ہوں اور پھر ویڈیو بنتی ہے پوری دنیا کے سامنے جاتی ہے, کوئی پیغام نہیں ہے اس میں. دیکھیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کتنے وہابی آ رہے ہیں آج کل. کیا ہم سنی ان کو روک نہیں سکتے؟ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے میں وہ نقصان بتانا چاہتا ہوں. اگر سنیوں سے بات کی جائے, سنی کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو جی ادھر یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے, پیغام یہ جائے گا کہ دیکھو جی ہم نے ان سے یا رسول, ان کی موجودگی میں یا رسول اللہ کے نعرے لگوا دیے. بھئی ان کی موجودگی میں دیکھو طارق جمیل آیا اور بہت سارے مولانا فضل الرحمان کے لوگ آئے اور دیگر لوگ آئے, تو ان کی موجودگی میں ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا. بھئی یہ یا رسول اللہ کا نعرہ تم نے لگایا نا. پہلی بات ہے اگر وہ بھی لگا دیتے تو اس میں یہ تو نہیں تھا کہ اب وہ ٹھیک ہو گئے, پھر حسام الحرمین کا کیا بنے گا آپ بتائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتاوا دیے ہیں, یار جس بندے نے جس کی قبر پر حاضری دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جس نے ساری زندگی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے, اسی کی بات کی ہے. اور یہ تحذیر الناس کون سی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ رضوی کیوں تھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نام رضا سے وہ رضوی تھا. تو وہ تحذیر الناس میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے اور اس کو لکھنے والا قاسم ننوتوی ہے, یہ بانی دارالعلوم دیوبند ہے, اور اس کتاب کے 25 نمبر صفحے پہ یہ کہتا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا, جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے. یہ دیکھیں ذرا آپ کس چیز کو ختم نبوت پر ڈاکہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہی کام قادیانی کر رہے ہیں وہ کافر ہیں, اور یہ کر رہے ہیں تو یہ کافر نہیں ہے. ایسے بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کی قبر تک پہنچنے دینا, دیکھیں یا تو قبر سر راہ ہو اور کوئی چلتے چلتے دعا کر دے یا آ گیا ہو تو اور بات ہے, لیکن ایسے لوگوں کو جو اس عبارت کو مانتے ہیں, طارق جمیل جیسے لوگ, مجھے بتائیں اگر وہ نہیں مانتے تو کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے, کوئی سینسبل آدمی, کوئی عالم آدمی سنی کا کہہ دے نہیں جی وہ اس عبارت کو نہیں مانتے یا اس عبارت کو لکھنے والے کو وہ اپنا امام تسلیم نہیں کرتے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ جو کہتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے تو یہی بات تو قادیانی بھی کہتا ہے. بھئی سرے راہ قبر تو نہیں ہے, قبر تو آپ کی جو ہے وہ اندر ہے, اور اندر تو آپ جانچ پڑتال کر کے آنے دیتے ہیں نا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. یا تو مجھے بتا دو یار قسم خدا کی, میں سنی ہوا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح نہ کم از کم کہ یہ باتیں ساری فضول ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ یہ کافر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جی, ان کی تعویلیں درست ہے دیوبندیوں کی. پھر تو میں کہوں جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ 100% ٹھیک ہے, تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو بند ہونا چاہیے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب عام سنی یہ چیز دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ایڈے وڈے بھی یہ کافر نہیں ہے, یہ اتنے بڑے بھی کافر نہیں ہیں, یہ دیوبندی, یہ خارجی, یہ بابی اتنے بڑے کافر نہیں ہیں, اتنے گستاخ نہیں ہیں جتنے ہم نے بنائے ہوئے. اگر ہوتے تو دیکھو ان کی قبر پہ جا رہے ہیں, کوئی منع کرتا؟ مسلمان تو دعا کر سکتا ہے, گستاخ کیسے دعا کر سکتا ہے؟ آپ توجہ تو کریں, سوچے تو صحیح نا. ایک کوئی طارق جمیل کوئی عام سا آدمی ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, عام نام کا بابڑا ہو کہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں. یہ ایسا آدمی تو نہیں ہے یا اور جو آتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو وہاں آنے دینا یہ بہت بڑا جرم ہوگا, اور پھر ان کے ساتھ فوٹو کھچوانا یا ویڈیو بنانا تو یہ ظلم بالائے ظلم ہے کہ سارے لوگ وہاں بڑا اتفاق ہو رہا ہے جی, اتحاد ہو رہا ہے, کیا بات ہے جی, دیوبندی اور ہم ایک ہی ہے جی, بالکل ایک ہی ہے. تو یہ جو فتویٰ لگایا تھا اس پہ کیا ہوگا بتائیں؟ میں تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں, میں قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے ایمان ضروری ہے, مصطفیٰ کی تعظیم ضروری ہے, اور پھر عبادت ضروری ہے. تو یہ ایمان تو یہ تعظیم رسول تو ہونا. بھائی یہ کیا تعظیم رسول ہے کہ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ سکتا ہے؟ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف جس مجاہد نے ساری زندگی جہاد کیا, اب وہی ڈاکو ان کی قبر پہ آئیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے. اللہ اکبر.
یہ میرے خیال سے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اس طرف توجہ دلانا میرا مقصود ہے کہ لازمی توجہ دیں, نہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اتنے بڑے یہ دیوبندی کافر ہے, اس طرح کے نہیں ہیں, یہ تو اعلیٰ حضرت نے بس باتیں کی ہے, جذباتی آدمی تھے, اور اس طرح تو دیوبندی کہیں گے اپنے دیوبندیوں کو, اپنے ہمارے سنیوں بریلویوں کو کہیں گے کہ دیکھا ہے ہم گئے, کچھ مسئلہ ہوا ہے یار, اتنے بھی ہم ہوتے تو یہ ہمیں جانے بھی نہ دیتے, کیوں یہاں قادیانی کو تو یہ نہیں جانے دیں گے, تو یہ کون ہے جو یہ عقیدہ بیان کر رہے, قادیانی والا عقیدہ بیان کر رہے, یہ کون ہے؟ اس لیے اس طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہے, اور اس چیز کو پھیلانا ضروری ہے, اس چیز کو آگے پہنچانا ضروری ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھائی دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہم نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے روگردانی کر دی ہے, تو یہ ہمارا قصور ہے. اس لیے اس چیز سے بچیں, نہیں تو قوم سمجھے گی کہ یہ سارے ایک ہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے جی, وہابی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سنی اور دیوبندی کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے بیڑا اٹھایا ہے ناموس مصطفیٰ کا, تو ناموس مصطفیٰ یہ ہے کہ کوئی گستاخ رسول تمہارے قریب بھی نہ آئے, تم اسے قریب نہ آنے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.